تھا کہ یہ اب میں آئے گا اور یہ ہوگا. تو یہ سارا سینیریو ابھی جا کر گریجولی بہت کوئی آسان ٹائم نہیں ہے. پاکستان کی بات کریں تو سر پاکستان میں اس ٹائم پہ نا سیاست بڑی زبردست چمک رہی ہے، اور اب اس وار کے بعد اس جو سا حملہ ہوا ہے اس کے بعد کوئی ہمارے الیکشن پہ اثر پڑ رہا عمران ہے؟ خان کو ووٹ پڑے گا، اور یہ بات یاد رہے، کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ عمران خان کے لوگ کہیں کمزور. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں معظم خان صاحب، اسٹرالوجر ہیں، 5 کتابوں کے مصنف ہیں، جوتش میں فورن کوالیفائڈ ہیں، اور اسٹرالوجر تو آپ کو پتہ ہی ہے ہیں. اور آج ان سے ہم ان کی سابقہ پریڈکشن کے حوالے، پریڈکشن نہیں کیا کہتے ہیں سر، ریڈنگز کے حوالے سے بات کریں گے جی، ایران اور پاکستان کے حوالے سے. اور انہوں نے کہا تھا یہ بارڈر سائٹ پہ کچھ معاملات خراب ہونے والے ہیں. آج اسی حوالے سے بات کریں گے جی. ایران نے پاکستان پہ پہلے حملہ کیا اور پھر پاکستان نے بھی جوابی کارروائی کی، اور اب یہ سارا معاملہ کس طرف جا رہا ہے انہی سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ ناظرین؟ السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ اچھا سر، آپ نے کہا تھا کہ جی یہ جنگوں کا سال ہے، تو یہ پاکستان سے ہی کام سٹارٹ ہو گیا. پہلے اس سے پہلے تو فلسطین والی وہ چل رہی تھی، مگر اب پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات بھی اس طرح کے ہو گئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ جو غزہ والا معاملہ ہے، میں نے اس میں 2 ریڈنگز دی تھی کہ یہ جو دسمبر پچھلا گزرے گا، اس میں جا کر کچھ ایسے معاملات جن کو آپ ایگریمنٹ کہتے ہیں یا ایک سیز فائر ٹائپ سچویشن کہتے ہیں، اس میں ہونے کے کافی سارے چانسز ہوں گے. اور یہ مجموعی طور پر دوسرے حصہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ابھی بہت جلدی ختم نہیں ہوگی، یہ مارچ اپریل تک ابھی جائے گی. تو اگر آپ دیکھیں تو جو دسمبر کا مہینہ تھا اس میں امریکہ نے 8 دفعہ ویٹو کیا کہ ہم جنگ کے اگینسٹ. پھر اب وہی امریکہ اس بات پر اب آ رہا ہے، وچ از جنوری، از ناٹ ٹو فار، یہ 10-20 دن کا فرق ہے، جس میں وہ اس بات پر آ رہے ہیں کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے جنگ بندی ہونی چاہیے. تو یہ ہو گیا ایک سیکٹر. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل پر اسٹرالوجر معظم خان اس پر بھی دیکھا ہو تو قدیر بھائی کی بھی ہم نے ریڈنگز جو دی تھیں، پریڈکشنز 4 مہینے پہلے بنائی تھیں، تو اس میں ہم نے کہا تھا جو فیبرری سٹارٹ ہوگا، فیبرری اسٹرالوجیکلی سٹارٹ ہوتا ہے 21 جنوری سے 21 فیبرری کے درمیان، تو یہ مہینہ کافی سارا امپورٹنٹ ہوگا اور بڑا نیگیٹو ہوگا. اس میں مجھے بتائیں کہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کو کہی تھیں وہ کون کون سی تھی، کہ کیا کیا ہوگا؟ سر آپ نے بتایا تھا کہ بلاسٹ ہوگا، ڈسٹرکشن ہوگی، تباہی ہوگی، اور لوگ مریں گے، ڈیتھ ہوں گی. اور دوسرا اس میں آپ نے بتایا تھا جی آرمی کے حوالے سے بھی کچھ بتایا تھا. میں نے کہا تھا کہ آرمی کو ملائن کیا جائے گا، کہا تھا. بالکل بتایا تھا. آج دیکھیں تو ایران نے جو بیان دیا ہے میزائل مارنے کے بعد، وہ بیان کیا ہے؟ وہ بیان یہ ہے کہ ہم پاکستان کی آرمی کو بڑے دیر سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان خاص حصوں پر یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم نے اس کو کیا. تو اس سے ایگزیکٹلی انہوں نے ٹارگٹ کس کو کیا؟ انہوں نے ٹارگٹ کیا پاکستان آرمی کو. تو یہ تو ابھی گیم شروع ہوئی، اور آج پاکستان نے اس کے اگینسٹ انہیں ان پر فائر کر کے انہیں ایک ٹائپ آف جسے ہم کہتے ہیں ایگریشن دکھایا ہے. کلیئر؟ تو ابھی تو سویٹ ہارٹ جنوری ختم ہو رہا ہے اور فیبرری سٹارٹ ہو رہا ہے. جسی طرح یہ فیبرری سٹارٹ ہو گئی، ایکسکلیشن اور بڑھے گی، چیزیں اور خراب ہوں گی. تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا. اور آپ کو بلاسٹس دیکھیں نا، اب یہ چیزیں کہ پرڈکٹ کرنا کہ بلاسٹ ہوگا 1 تھنگ، ڈسٹرکشن ہوگی 2، لوگ مریں گے 3، اور آرمی میں لائن ہوگی یہ 4. یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ پرڈکٹ کرنا بھی تو ایک کام ہے نا. کیسے سر پتہ لگتا ہے کہ آرمی بھی ہوگی، اور یہ سارا اس میں سے کیسے پریڈکٹ ہوتا ہے اس میں سارا؟ دیکھیں پرڈکٹ نہیں ہوتا، یہ تو اس میں بیسک ریڈنگ ہے کہ جب ہم پاکستان کا چارٹ پڑھتے ہیں تو پاکستان کے چارٹ ہی کو ہم پڑھتے ہیں نا. تو جو پاکستان کی بائی برتھ پلانٹری کنڈیشن، اس میں سن ان لیو، مرکری ان لیو، وینس ان لیو، سیٹرن ان لیو ہے، راہو ان ٹارس ہے، مون اینڈ مارس ان کینسر ہیں، اور کیتو اور جوپیٹر ان اسکارپیو ہیں. تو اس لیے جب آپ پلانٹری کنڈیشن میں آپ ٹرانزٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس سے فیبرری کیسا گزرے گا، تو اس وقت پلانٹری کنڈیشن دیکھنی پڑتی ہے. اس وقت جو سن ہوگا آ رہا ہے یہ افلیکٹڈ از گوئنگ ٹو بی افلیکٹڈ بائی راہو، سیٹرن، جوپیٹر. ان ساری کی وجہ سے بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا سینیریو کریٹ ہوگا. تو یہ جو ابھی گیم چلے گی یہ کافی ساری کرٹیکل ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ ایسکلیشن بڑھے گی اور تباہی آئے گی. سو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ فیبرری کافی کرٹیکل ہوگا. اور انفارچونیٹلی جو ہم نے ٹائم سیاست کو دینے کے لیے چنا، یہ کوئی بہت زیادہ اچھا ٹائم نہیں ہے. اچھا سر، تباہی کی بات تو کر رہے ہیں، اب یہ تباہی کتنے پیمانے تک ہوگی؟ کوئی زیادہ نقصان کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جی اب لوگوں کو اپنا اناج اکٹھا کرنا شروع کر دینا چاہیے اور اپنا جو سا ہے
خندقیں کھود لی جانی چاہیے کہ یار کس طرح کی وار یہ کہاں تک پھیلے گی. جسے ہم کہتے ہیں نا فل فلیجڈ وار، یہ فل فلیجڈ وار نہیں ہے، مگر اسے بھی اگر آپ سمجھیں کہ یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں گیم چلے گی. اور میں نے ہمیشہ یہ آپ کو کہا کہ پاکستانی جب پلانٹری کنڈیشن دیکھیں تو اس میں ہمیشہ سے 2 مہینے کافی کریٹیکل رہے ہیں. 1 از فیبرری اینڈ 2 از مئی. اگر آپ یہ دیکھیں جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا پیچھے، اگر میری آپ ریڈنگز بھی دیکھیں اور میرے چینل پر بھی جا کے دیکھیں تو میں نے تب بھی وارن کیا تھا کہ یہ اب مئی آئے گا اور یہ ہوگا. تو یہ سارا سینیریو ابھی جا کر گریجولی، بہت کوئی آسان ٹائم نہیں ہے یہ. جب تک جون 2024 نہیں آ جاتا ٹکڑوں ٹکڑوں میں یہ ساری چیزیں ہمیں برداشت کرنی ہوں گی. بارڈر سائڈ کی بات کریں تو پاکستان کو کسی اور سائڈ سے بھی کوئی خدشہ ہے کوئی اس طرح کا کہ انڈیا اس ٹائم پہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ انڈیا ایسا کوئی کام کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے انڈیا ہے ایسٹ سیکٹر پر. جب ایسٹ سیکٹر پر آپ جاتے ہیں تو اگین از سن. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی بہت ہی کمال قسم کا بیٹر ٹائم ہے فار انڈینس ٹو. انڈینس کے لیے، پاکستانیوں کے لیے آلموسٹ ایک ہی جیسے چیلنجنگ ٹائم گزرے گا. سو اس لیے کوئی مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا پاکستان پر کوئی ایسا حملہ کر دے، کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کو لے کر ہم بہت شدت سے پریشان ہوں. مگر چونکہ سن افلیکٹڈ ہونے جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں پاکستان میں یہ سیکٹر گرم ضرور ہوگا. احتیاط کرنی بہتر ہے. اچھا سر، اور بلوچستان سائڈ، افغانستان سائڈ. افغانستان از ویسٹ، تو تبھی تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ سیٹرن جو ہے اس کی پوزیشن اگر آپ دیکھیں، جوپیٹر کی پوزیشن دیکھیں تو جوپیٹر سیٹرن اس وقت ڈفرینٹ ہے، کیونکہ سیٹرن جو ہے وہ پائسس میں جوپیٹر کے گھر ہے، جوپیٹر ٹورس میں ہے. تو آئی تھنک یہ سیکٹر جو ہے نا یہ سارا ہمیں پریشان کرے گا، جس کا میں نے آپ کو کہا کہ 4 مہینے لگیں گے بھی، اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف ہی جائیں گی، فیور میں نہیں جائیں گی. اچھا سر، اب جیسے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جی پہلے کہ جی اس میں فلسطین والی جنگ میں چائنا ایک اہم کردار ادا کرے گا، اور اب پاکستان اور ایران کی جنگ میں کون اہم کردار ادا کرتے نظر آ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. پاکستان اور ایران کی جنگ میں پاکستان خود کرے گا کہ ایران کو منہ کی کھانی پڑے گی. نہیں. دیکھیں ہم وہ باتیں کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ لگے کہ ہم تھوڑے سے زیادہ اوپر آ گئے، منہ کی کھانی پڑ گئی، پیچھے ہو گیا. آپ کافی باتیں گھماتے ہیں جس کی وجہ سے کافی ساری پرابلمس ہیں. تو یہ نہیں ہوگا، لیکن ہم یہ ہے کہ یہ گریجولی چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی مور ڈسٹرکٹیو دین ڈسٹرکشن، بٹ آئی تھنک گریجولی تھنگس آر گیٹنگ بیٹر. پاکستان کی بات کریں تو سر پاکستان میں اس ٹائم پہ نا سیاست بڑی زبردست چمک رہی ہے، اور اب اس وار کے بعد، اس جون سا حملہ ہوا ہے اس کے بعد کوئی ہمارے الیکشن پہ اثر پڑ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وہ واحد آدمی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سیاست بہت چمک رہی ہے. چمک رہی ہے نا. میں نے تو اپنی پوری زندگی میں آج تک ایسا کبھی کوئی الیکشن نہیں دیکھا کہ جس کے آنے کو 10-12 دن رہ گئے ہوں، 2 ہفتے رہ گئے ہوں میکس. تو آپ ان 2 ہفتوں کو لے کر کوئی ایسی میجر ایکٹیویٹی نہ دیکھیں پولیٹیکلی، اور آپ کہیں کہ اناؤنس جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ملک کی تقدیر ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں، یہ سنیریو. تو میرے اس حساب سے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور پہلے بھی یہ کہا تھا، اگر الیکشن ہو جائیں تو یہ کوئی اللہ کی کوئی بہت ہی خاص بڑی کوئی نعمت ہے، ہو جائیں، ورنہ سچویشن اس کے اگینسٹ ہی ہوگی. یعنی کہ لگ رہا یہی ہے کہ موسٹلی کہ جی الیکشن نہیں ہونے. اگینسٹ کا مطلب انگلش اگینسٹ کا ورڈ ہے جس کا اتلا مطلب ہوتا ہے اردو میں کہ مخالفت ہے. یعنی سے مخالفت کی جو سینیریو اس وقت ہے وہ الیکشنز کے اگینسٹ کام کر رہا ہے. تو سر پارٹیاں عمران خان، پی ٹی آئی اور نون لیگ، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، وہ سارے تیاریاں کر رہے ہیں الیکشن کی. پہلی بات تو عمران خان کوئی تیاری نہیں کر رہے. عمران خان صاحب جیل میں ہے. سر پارٹی تو کر رہی ہے نا، پارٹی تو کر رہی ہے، وہ بلے کا نشان تو گیا اب، مگر یہ ہے کہ آزاد امیدوار تو لڑ رہے ہیں نا. اگر آپ پیچھے دیکھیں تو میں نے تب بھی آپ کو کہا تھا، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر حال میں عمران خان کو بلہ مل کر رہے گا، کہا تھا. اور میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ جو انسگنیا ہوتا ہے یا ایک سائن ہوتا ہے جیسا بیٹ ان کا ایک لوگو ہے، تو سائن کبھی بھی بہت امپورٹنٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ پرسن امپورٹنٹ ہوتا ہے. عمران خان از ون آف دا فیمس پرسن ایور پروڈیوسڈ بائی پاکستان. اس میں تو انڈاؤٹڈلی کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اس لیے عمران خان جہاں کھڑا ہوگا، عمران خان کے لوگ جہاں کھڑے ہوں گے اس کو ووٹ پڑیں گے. کرکٹ بیٹ کو ووٹ نہیں پڑتا، ووٹ عمران خان کو ووٹ پڑتا ہے. شخصیت کا ووٹ ہوتا ہے، انسگنیا کا، لوگوں کا کوئی سائن نہیں، کوئی ووٹ نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ جیسے پیپلز پارٹی شمشیر تھی پہلے، ہے نا، تلوار جسے کہتے ہیں، اب تیر ہو گیا. کیا فرق پڑا؟ وہی لوگ، وہی چہرے، وہی سیٹ اپ، وہی سارے سسٹم، وہی ساری
باتیں. تو اس لیے عمران خان کو ووٹ پڑے گا. اور یہ بات یاد رہے, کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ عمران خان کے لوگ کہیں کمزور ہیں. اچھا سر، واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، ایران والے پہ، کہ ہماری سیاست میں سیاستدان کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے کوئی ایک بیان نہیں آیا ایران کے لیے جو کہ ایران کا حملہ ہوا، وہ ایسا کیا ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو سیاست ہوتی ہے نا, سیاست کو کہتے ہیں پالیٹکس. پالیٹکس از اے مرسیلیس گیم, از اے ڈفرنٹ گیم آل ٹوگیدر, آل ٹوگیدر. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں ایسی سیاسی معاملات ہیں یہ کہیں نہ کہیں گریجولی سیٹل ہو جائیں گے. دیکھتے ہیں جی کب معاملات کب سیٹل ہوتے ہیں. معظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جون میں جا کر یہ معاملات سیٹل ہوں گے، اور اس سے پہلے یہ چھوٹی موٹی جو سی جھڑپیں چلتی رہیں گی. باقی دیکھتے ہیں جی ملکی سیاست کیا ہوتی ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.